الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. سامعین کرام، آج کی تراویح میں 14ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. 14واں پارہ جو سورۃ الحجر اور اسی طریقے سے سورۃ النحل پر مشتمل ہے. سورہ حجر جو کہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کی یہ خاصیت بیان کی جا چکی ہے کہ ان صورتوں میں توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے رسالت اور عذاب کا خوف دلایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ابھی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دیا ہے اور کفار و مشرکین جو پریشان کرتے رہتے تھے اس پر ڈھارس بھی بدائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر یہ چاہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے، لو کانوا مسلمین، کہ اگر وہ بھی مسلمان ہو جاتے تو فائدے میں رہتے. ایک وقت ایسا آئے گا. تو آج وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انہیں اس پر افسوس ہوگا اور وہ بھی کہتے کہ اگر ہم مسلمان ہو جاتے تو بہتر ہوتا. اللہ رب العالمین مزید فرماتا ہے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کفار کہتے اے وہ شخص جس کے اوپر ذکر نازل ہوا، انک لمجنون، یقیناً تو پاگل ہے، دیوانہ ہے. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچا ہے، اپنی بات میں سچا ہے تو فرشتوں کو بلا. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں. وما كانوا اذا منذرین، اور جب وہ نازل ہوتے ہیں تو مہلت نہیں دی جاتی ہے، یعنی وہ عام طور پہ نہیں نازل ہوتے ہیں، بلکہ جب اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے تو عذاب کے ساتھ نازل کرتا ہے اور وہ آ کر خاتمہ کر دیتے ہیں. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً اسے ذکر کو یعنی قرآن مجید کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا آج سے لے کے 1400 سال گزر چکے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے جو اپنے ذمہ لی ہے وہ مستقل برقرار ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں. جبکہ دوسری آسمانی کتابیں جو تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لے رکھی تھی. تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، موسیٰ وغیرہ جتنی آسمانی کتابیں رہیں سب میں رد و تبدیلی ہو گئی اور سب میں تحریف کر دی گئی. اللہ رب العالمین آگے کچھ آیتوں میں انس و جن کی تخلیق بیان فرماتا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، جنات کو کیسے پیدا کیا، اور فرشتوں کو جو ہم نے حکم دیا سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور پھر ابلیس کو ہم نے رادے درگاہ کر دیا. اس کے اس نافرمانی کی وجہ سے اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، ہم نے اسے مہلت دے دی اور قیامت تک وہ ہمارے بندوں کو بہکاتا رہے گا. وہ کہتا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، کہ میں انہیں زمین میں مزین کر کے دکھاؤں گا، ان کے گناہوں کو اچھا دکھاؤں گا. ولاغوینہم اجمعین، ان سب کو بہکا دوں گا. الا عبادک منهم المخلصین، ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو نہیں بہکا سکوں گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہ سلطان، میرے جو بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی چارہ نہیں چلے گا، تیری چالیں نہیں چل سکیں گی. الا من اتبعک من الغاوین، ہاں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے جو تیری پیروی کرے. وان جہنم لموعدهم اجمعین، تو ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا حصہ تقسیم ہے کہ کس دروازے سے کتنے افراد کون کون سے جائیں گے، یہ اللہ رب العالمین نے تقسیم کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے. اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما، ان لوگوں نے سلام کیا. قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر ڈر گئے تو کہنے لگے کہ ڈرو نہیں، ہم تمہیں جو ایک غلام کی، ایک بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، ایک بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے. تو بتلاتے ہیں کہ نہ کہ فلا تکن من القانتین، مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ.
اللہ رب العالمین سے بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک و برباد کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم بڑی نافرمان رہتی اور ایمان نہیں لاتی، تو لہٰذا یہ قوم جو ہے یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کو اور دیگر افراد کو جو مومن تھے ان کو بچا لیتے ہیں۔ آخر میں چل کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی اور ڈھارس بدائی کہ جو تکلیفیں اللہ کے رسول کو ہوتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا اسے کیجیے اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ انا کفیناک المستہزئین، استہزاء اور مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، ان سے ہم نپٹ لیں گے، آپ فکر مت کیجیے ان کی۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم کو یقینی طور پر اس بات کا علم ہے کہ آپ تنگ دل ہو جاتے ہیں ان کی باتوں سے۔ وہ مشرکین آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ دل کے اندر تنگی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا علاج بیان فرما رہا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کیجیے، وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یقین آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ یقین آنے تک مطلب ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کو یقین نہیں تھا، یقین تو تھا، ہمیں بھی یقین ہے، آپ سب کو یقین ہے کہ اللہ ہے، عذاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یقین آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ یقین آنے تک یعنی جب تک موت نہ آ جائے۔ یقین، موت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے لفظ یقین سے تعبیر کیا ہے، لفظ یقین سے بیان کیا۔ اس کے بعد سورۃ النحل کی ابتدا ہوتی ہے جو کہ مکی صورتیں ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دعوت دی ہے اور رسالت وغیرہ توحید وغیرہ کی باتیں بیان فرمائی اور اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے انسانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر ان کے لیے جو چوپائے بنائے جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے ان کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے گھوڑے، کھچر، گدھے بنائے تاکہ تم سواری کرو زینت کے لیے، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ پھر آسمانوں سے پانی کے نازل ہونے کا بیان فرمایا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس پانی کی وجہ سے جو کھیتیاں ہوتی ہیں، جو پھل ہوتے ہیں، جو انگور ہوتے ہیں، جو اناج ہوتا ہے، ان کا ذکر فرمایا اور بیان فرمایا کہ رات و دن کو وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام پہ لگا دیا ہے، اور سورج چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا ہے، اور ستاروں کو مسخرات بامرہ، اللہ رب العالمین کے حکم سے ستارے مسخر ہیں کہ ستاروں سے بہت سارے فائدے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا سمندر کے اندر جو پائی جانے والی مچھلیاں ہیں ان سے جو ہم تازہ ترین گوشت کھاتے ہیں اور جو فائدے اٹھاتے ہیں ان کا ذکر فرمایا، کشتی کا ذکر فرمایا کہ اس کے ذریعے تم سفر کرتے ہو، اور بھی دیگر اپنے انعام و اکرام اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود ایک ہے، لہذا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، صرف اسی پر ایمان لانا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جو ہے بہت اپنے انبیاء، اپنے نبیوں کا ذکر فرماتا ہے اور مشرکین کو یہ بیان فرماتا، مشرکین سے یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جو ایمان لانے والے مومن ہوتے ہیں ان کی جان کس طرح نکالی جاتی ہے، اور کفار جو ہوتے ہیں، ظالم جو ہوتے ہیں، ان کی جان جب نکلتی ہے تو کتنا دردناک وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے باتیں بیان فرمائی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کچھ نصیحتیں کی، مزید فرماتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر قوم میں، ہر گروہ میں، ہر جماعت میں اللہ رب العالمین نے ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ۔ اس رسول نے کیا پیغام لے کر آئے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب کے سب طاغوت ہیں، لہذا اللہ کی عبادت کے علاوہ باقی سب سے اجتناب ہے۔ فرمایا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، لہذا جن کے پاس ہماری دعوت پہنچی ان میں سے بعض کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دی، اور بعض جو ہے ان کے اوپر ضلالت واجب ہو گئی، وہ گمراہ کے، مستحق سے گمراہی کے، اس لیے گمراہ ہے۔ اللہ فرماتا فسیروا فی الارض،
زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہماری دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر آپ ان کی ہدایت کے لیے حریص ہیں، یہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کی یہ بالکل خواہش رہتی تھی کہ سب کے سب ایمان لے آئے اور اس کے پیچھے لگے رہتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہ لائیں گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہیں فإن اللہ لا یہدی من یضل، لہذا اللہ جس کو ضلالت و گمراہی میں ڈال دے گا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چاہت تھی کہ ان کے چچا ابو طالب جو ان کے حمایتی تھے، مددگار تھے، ہر اعتبار سے ان کو مکہ میں سپورٹ کرتے تھے، چاہتے تھے کہ میرے چچا ایمان لے آئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت کا مستحق ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہتے ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کا کون حقدار ہے یہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ وہ مظلومین جن پر ظلم ہوا اور ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کی، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنی زمین جائیداد چھوڑ کر ہجرت کر بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ان کو اس سے اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ آدمی اگر کسی جگہ سے اس وجہ سے ہجرت کر جاتا ہے، اس جگہ کو اس وجہ سے چھوڑ کر کہیں اور جا کر بستا ہے، تو اپنا گھر بار یا بہت ساری چیزیں اسے چھوڑنی پڑتی ہیں، تو اس کا نعم البدل، اس سے اچھا بدلہ اللہ رب العالمین اسی دنیا میں دینے کا وعدہ فرما رہا کہ لنبوئنہم فی الدنیا، ہم انہیں اسی دنیا میں حسنہ اچھا بدلہ دیں گے، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی بہت بڑا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا، ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس مصیبت پر، ہجرت پر صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر انہوں نے بھروسہ کیا، توکل کیا، تو اللہ رب العالمین انہیں نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، کہ ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، کوئی عورت کبھی نبی بن کر نہیں آئی، کوئی عورت کبھی رسول بن کر نہیں آئی، مرد اور نبی اور رسول صرف مرد حضرات سے، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری نہیں دی۔ اس لیے آپ غور کریں گے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فرماتے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو ایک عورت اٹھتی ہے کسی زمانے میں اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کوئی مرد نبی نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ کوئی عورت کبھی نہیں ہوگی، لہذا میں عورت ہوں اور میں نبی ہوں، تو اس کی بات ویسے بھی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین مزید آگے فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو اہل علم سے سوال کر لو، اہل علم سے معلومات کر لو۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے تعلق سے علم حاصل کر لینا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بیان کر چکا ہوں میں کہ عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ اللہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات قائم کرتے باب العلم قبل القول والعمل، قول سے پہلے، کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو علم نہ ہو، آپ کر گزرے، پھر پتہ چلے کہ یہ عمل جائز ہی نہیں تھا، یہ تجارت کا یہ طریقہ درست نہیں تھا، اس لیے کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے، قرآن و سنت کا ذکر، یہ قرآن کو کہتے ہیں یہ معلوم ہے، لیکن ذکر کو سنت پر بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ علماء کرام نے مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو قرآن و سنت والوں سے آپ سوال کر لو۔ بہت سارے لوگ اسی آیت سے استدلال کر کے تقلید کا استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا اہل علم سے پوچھ لو، لہذا اہل علم سے پوچھنا اور عمل کرنا ہے، وہ صحیح بتلا رہے ہیں یا نہیں بتلا رہے ہیں اس پر غور نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ نے کہا اہل ذکر سے، ان اہل علم سے جو ذکر کا علم رکھتے ہیں، قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں۔ ہر ایرو غیرو نتو خیرو، جو اپنے آپ کو کسی مدرسے سے ڈگری لے کر آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، مدرسے سے ڈگری لے لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عالم ہے۔ اور بہت سے ایسے افراد ملیں گے آپ کو جن کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں رہے گی، لیکن ان کا علم بہت سارے مدرسے والوں سے زیادہ رہتا ہے،
ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے. اس لیے علم غور کرنا چاہیے اور مستند علماء سے معلومات لینی چاہیے. اب مستند علماء کون ہے؟ مستند علماء وہ جن کی علماء تذکیہ کریں کہ ہاں یہ عالم ہے، اس کے پاس علم ہے. علماء جس کے بارے میں کہیں کہ یہ بندہ عالم ہے، علم والا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا. عوام الناس جس کو عالم سمجھے نہیں، ورنہ آج دیکھ لیجیے کتنے گمراہ ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. لاکھوں فالوور ہیں ان کے، لاکھوں ماننے والے ہیں، لاکھوں پیروکار ہیں، لیکن وہ بھٹکے ہوئے، راستہ ان کا غلط ہے، منہج ان کا غلط ہے. اس لیے جو علماء ہیں، اللہ والے ہیں، وہ جس عالم کا تذکیہ کریں، جس عالم کے بارے میں بات بیان کر دیں کہ اس سے علم حاصل کیا جائے، اسی سے علم لیا جانا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں جو برائی پائی جاتی تھی مکہ میں لڑکیوں کے تعلق سے، اور اس زمانے میں بھی کسی نہ کسی حد تک وہ برائی پائی جاتی ہے کہ لڑکی ہوتی ہے تو آدمی ناپسند کرتا ہے، تو بہت ساری بات طلاق تک ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات اور ایسی باتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے لڑکیاں بناتے ہیں. یعنی انسان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی اولاد کی بات کرتے ہیں، پہلی بات کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، سبحانہ، اللہ رب العالمین اس ذات سے، اس چیز سے، اس بات سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ اس کی اولاد ہے. ولم یولد، اور وہ نہ جنا گیا، نہ کسی کی اولاد ہے، وہ تو نہ اس کی بیوی ہے نہ کوئی ہے. اس طور پر اس کی کوئی اولاد نہیں. لیکن انسانوں میں سے کچھ لوگ مشرک ہیں جو یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں. تو اولاد بھی کہتے ہیں بیٹیاں ہیں اللہ کی، اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور انسان جب اپنی بابت سے بات کرتا ہے اپنے بارے میں تو بیٹے کی چاہت رکھتا ہے کہ مجھے بیٹے ہو. یہ فطری چیز ہے، ہر انسان کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے، ہر انسان کے اندر کہ اس کے بیٹے ہوں. تو لیکن جب اللہ کی بابت کہہ رہا تو کہہ رہا کہ اس کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتا وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جس کی وہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹا ہو. اللہ فرماتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، چہرہ کھٹا ہو جاتا ہے. کوئی بری خبر جب ملتی ہے تو چہرہ کیسا سکون جاتا ہے انسانوں کا، وہی چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. اور مزید فرمائے وہ ہوا قدیم، اور مارے غضب کے غصے کے دل میں وہ بھٹکنے لگتا ہے، چھپنے لگتا ہے کہ اب کیا کرے. اللہ فرماتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، یہ جو خوشخبری سنائی گئی اس کو اور جو بری خوشخبری ہے اس کے لیے، اس کی وجہ سے وہ اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، چہرہ چھپاتے ہوئے رہتا ہے. اور اس بات سے ایمسکوہ علی ہون، کہ بے عزتی کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھے، ذلت کے ساتھ نہیں، ذلت محسوس کرتا ہے کہ اس کو، اس ذلت کو اپنے پاس رکھے، ان یدسہ فی التراب، یا زمین میں اس کو دفنا دے. یہ سچویشن تھی اس زمانے میں، لڑکیوں کو درگور کر دیتے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے. اور آج بھی یہ حالات میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے گولیاں کھا لی جاتی ہیں یا کچھ اور عمل کر لیا جاتا ہے، یا اور بھی طریقے ہیں ختم کرنے کے، معلومات کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اولاد ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس نہ ہو اسے جا کر معلوم کریں. پھر اللہ رب العالمین نے اپنی ایک بہت اہم نعمت دودھ کا ذکر فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ چوپائے میں چار پیر کے جو جانور ان کے اندر تمہارے لیے یقیناً عبرت کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطون، ہم تمہیں اس کے پیٹ سے نکلے ہوئے، من بین فرث و دم، فرث گوبر اور خون کے درمیان سے، دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ خالص دودھ جو پینے والوں کے قابل ہوتا ہے وہ تم کو فراہم کرتے ہیں، پلاتے ہیں. سوچیے اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت. اگر اسی دودھ میں، ایک گلاس دودھ میں تھوڑا سا گوبر مل جائے تو آدمی نہیں پینا گوارا کرے گا، لیکن گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ رب العالمین گائے اور جانوروں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور انسانوں کے لیے اتنی بہترین اور عمدہ خوراک لا کر فراہم کر رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اگر خالص شہد کو استعمال کیا جائے بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا کا سامان ہے اللہ رب العالمین نے اس میں. آخری آیت جس کا میں نے انتخاب کیا، آیت نمبر 90، اس آیت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے.
اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کا خلاصہ بیان کیا. اس آیت میں 3 حکم ہے. 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. اور اس سے پہلے بات گزر چکی کہ عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے خلاف ہو، اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو، عدل و انصاف کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کے بہت سارے معنی ہیں. ایک احسان تفضل، تو ہم احسان کرتے ہیں. جیسے آپ نے ایک مزدور رکھا، مزدوری طے ہو گئی، یہ کام کرو 100 روپیہ آپ کو ملے گا. کام کرنے کے بعد جب آپ اسے مزدوری دیتے ہیں تو 100 روپے سے 10-20 روپے مزید بڑھا کر دیتے ہیں. یہ بھی احسان ہے. ایک احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے اخلاص، کہ آپ جو بھی عمل کریں وہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں. ایک احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں اس کو اچھے سے کریں. یعنی اتقان، اتقن العمل، احسن العمل یعنی اتقنہ ہو. اس نے عمل کو احسان کیا یعنی اس کو اچھے سے کیا. اچھے سے کرنا، اور اچھے سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن و سنت کے موافق کیا جائے گا تو ہی عمل اچھا ہوگا. اور ایک احسان وہ ہے جو حدیث جبریل میں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنه یراک. اگر یہ خیال نہ پیدا کر سکتے ہو، اتنا خشوع خضوع نہیں لا سکتے اپنے اندر، تو یہ خیال لاؤ کہ فإنه یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اتنا ڈر تو ہونا چاہیے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس طور پر اس کے اندر کچھ نہ کچھ خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا. تیسرا حکم اللہ رب العالمین نے یہ دیا، وإیتاء ذی القربى، قرابت داروں کو دو، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا. مالی تعاون کرنا ہو یا جیسا بھی تعاون کرنا ہو، قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، اقارب کا خیال رکھنا ہے، ہمدردی کرنا ہے، ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا ہے، بہی خائی کا معاملہ کرنا ہے. پھر فرمائے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور فحشا سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے. فحشا جو خطرناک برائی، جیسے زنا والی برائی، زنا والی برائی یا زنا کی قبیل سے جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اسی برائیاں فحشا. والمنکر، اور خلاف شریعت کام سے روکتا ہے. خلاف شریعت کام یہ زنا والی برائی بھی ہے، لیکن چونکہ یہ زنا والی برائی بڑی خطرناک ہے، یعنی اس کا جرم زیادہ عظیم ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کا الگ سے ذکر فرمایا. والمنکر والبغی، اور ظلم سے روکتا ہے. ظلم بڑا خطرناک ہے. ظلم اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن تاریکی کی صورت میں، اندھیرے کی صورت میں آئے گا، جب وہاں نور کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی، اور ہم نے ظلم کر رکھا ہوگا تو روشنی میسر نہ آئے گی، بلکہ وہ ظلم تاریکی کی صورت میں ہمیں وہاں پر ملے گا. اس لیے ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ظالم مظلوم کی بددعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. وہ مظلوم چاہے مشرک ہو چاہے کافر ہو، اگر اس پر ظلم کیا گیا ہے اور وہ آسمان والے سے دعا کرتا ہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی دعا اوپر جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین قبول کرے نہ کرے اس کے اللہ رب العالمین کے اوپر ہے. تو ظلم انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے ہر تک امکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین مزید فرماتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ رب العالمین خود تمہیں نصیحت کر رہا تاکہ تم نصیحت اختیار کرو، نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو ان پیغامات پر، ان